الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کی دو آیات ہیں جو 15ویں سپارے کی آخر میں اس سورت کے 90 رکوع کے آغاز میں ہیں۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ سورہ کہف قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص واقعات کو بیان فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جس کو قرآن کریم نے یہاں 15ویں سپارے کے اختتام پر اور 16ویں سپارے کے شروع میں ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے کے اندر بڑی خاص حکمتیں اور عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ اپنی قوم میں وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ کیا کہ حضرت موسیٰ یہ بتلائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو یہ سوال ایک منفرد سوال تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبیوں میں بھی چند وہ یعنی کہ سب سے افضل نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر فرمایا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت بہت باریک بینی کے ساتھ فرماتے ہیں اور بڑے کمال درجے کی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ کو پسند یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انداز سے جواب دیتے کہ بھئی اللہ جانتے ہیں کہ کون بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ کے اندر اشتیاق پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا، اور آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، پھر مجھے اپنے اس بندے کا پتہ بتلا دیجئے تاکہ میں ان کے پاس جا کے وہ علم حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پتہ بتایا، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کے سفر کیجئے اور اس مقام کی طرف جائیے کہ جو مجمع البحرین ہو، یعنی جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہوں، اس مقام کی طرف سفر کیجئے، اور پھر جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو سمجھے کہ وہی آپ کا مقام ہے۔ بڑا عجیب مقام تھا اور بڑی عجیب نشانی تھی جس کے اندر آپ کو ہر لمحے بیدار بھی رہنا ہے، خیال بھی رکھنا ہے، لیکن سفر علم کا تھا۔ اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور یہ بات فرمائی جس کا قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے جو ان کے ساتھ تھا، اپنے خادم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کے مقام پہ نہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، اور یا پھر میں برسوں چلتا رہوں گا، یعنی میری لگن ایسی ہے کہ میں پھر چلتا ہی رہوں گا جب تک مجھے اپنا مقصود مل نہیں جائے گا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا۔ چنانچہ ان حضرات نے سفر شروع کیا اور راستے میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لی اور سفر کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پہ دو سمندر مل رہے تھے اور وہاں پہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور ان کا خادم ساتھ حضرت یوشع بن نون، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی تھیلے میں سے نکلی، جو مری ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کے تھیلے میں سے نکلی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور دریا میں ایک سرنگ بن گئی اور اس مچھلی کے چھلانگ لگانے سے، اور وہ مچھلی دریا کے اندر چلی گئی۔ یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ذرا اٹھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جی یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اللہ کی شان کہ وہ جب اٹھے تو یہ بھی بتانا بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی بات کرنا بھول گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آگے چلتے ہیں۔ تو آگے جب چلے تو چلتے چلتے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، ایک دن رات کا سفر کیا، 24 گھنٹے کا سفر ہوا، اور اس کے بعد جب بھوک لگی، تھکان محسوس ہوئی تو کہنے لگے کہ بھائی لے کے آؤ وہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ذرا نکالیں کچھ کھائیں پیئے۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا اور کہنے لگے کہ وہ ناشتہ تو ہمارا وہ مچھلی تھا، اور وہ مچھلی تو اس مقام پر غائب ہو گئی تھی اور سمندر میں چلی گئی تھی، اور میں بھی بھول گیا اور شیطان نے مجھے یہ بھلا دیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک ویرانے کا سفر ہے، دریا کے کنارے کا، سمندر کے کنارے کا، اور کھانا جو ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سفر کی تھکان الگ ہے، اور 24 گھنٹے کا سفر الگ ہو چکا ہے، منزل بھول گئے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کو جو مشقت اٹھانی پڑی وہ مشقت اٹھا کے فرمایا اب تو دوبارہ آنا ہوگا، اور دوبارہ اپنے نشانات قدم پہ چلتے ہوئے اسی راستے سے واپس آئے اور اسی مقام پر پہنچے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی۔ یہ علم کے سفر کے حصول کے لیے، علم کے حصول کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور کون اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر، علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم جو حاصل ہوتا ہے، علم جو ملتا ہے، تو ایسے ہی گدوں پہ اور صوفوں پہ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل ہوتا ہے جوتیاں گھسنے سے، علم حاصل ہوتا ہے جنگلوں، بیابانوں اور صحراؤں کی خاک چھاننے سے، اور علم حاصل ہوتا ہے اپنے آپ کو مٹانے سے، کسی استاد کی صحبت میں دو زانو بیٹھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھنے سے اور ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھے بیٹھے اے سی کے اندر بیٹھنے سے علم حاصل ہو جائے اور علم کی حقیقت مل جائے، یہ دستور نہیں ہے اللہ کا۔ تو فرمایا کہ وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں، اور جب ان سے سلام دعا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور ان سے پھر یہ درخواست کی کہ جی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو بھلائی کا علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ گویا کہ استاد کے پاس علم حاصل کرنے کی درخواست کر رہے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ان برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جی میں آ گیا ہوں، جو آپ کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، وہ آپ مجھے بھی سکھائیں، اور میں آپ چاہے نہ چاہے میں تو آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ نہیں، استاد کا ادب یہ ہے، علم کا ادب یہ ہے کہ اجازت لی جائے، پوچھا جائے، داخلہ لیا جائے کہ جی آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی اونچا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام یہاں پہ قرآن کریم نے ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن قرآن کریم احادیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام بتلایا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ سے بہت نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے سیکھنا ہے تو استاد کا ادب کرنا ہوگا اور استاد سے اجازت لینی ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پہ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ شریعت کے احکامات کا علم تھا، جس سے انسان کی آخرت بنتی ہے، جو عبادات کا علم ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا علم ہوتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ یہ والا علم نہیں تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کاموں کی لگا رکھی تھی کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلانے سے متعلق ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں روز کہ جی سورج نکلتا ہے، اپنے جگہ سے نکلتا ہے، اپنی جگہ پہ غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، کبھی سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی بلڈنگ گر جاتی ہے۔ یہ جو سارے کام ہوتے ہیں یہ ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کام۔ تو ہمارے ذمے یہ کائنات کے نظام میں دخل اندازی والے کام نہیں ہیں۔ ہمارے ذمے کیا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے بارے میں اب تمہاری کیا احکامات تمہارے ذمے ہیں، تمہاری ذمہ داری کیا ہے وہ ادا کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر زلزلہ آ جائے تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زلزلہ کیوں آیا، یہ زلزلہ کیوں نہیں آیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ مصیبت میں اور پریشانی میں ہیں ان کی مدد کرو، ان کو کیسے نکالو، اور مزید اپنے نظام میں کیا بہتری لا سکتے ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے کچھ تکوینی امور ہیں جو فرشتے بھی انجام دیتے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کو بھی دیے ہوئے ہیں، حضرت خضر بھی ان میں شامل ہیں۔ تو ان کو معلوم تھا کہ یہ واقعات اس طرح کے پیش آئیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے، جو شریعت کا، تو بظاہر وہ اس سے ان کو ٹکراتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو وہ اس کے ساتھ صبر نہیں کر سکیں۔ فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کہ جی آپ مجھے انشاءاللہ صبر مند پائیں گے، میں صبر کروں گا اور میں آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، البتہ ایک شرط ہے کہ جب تک میں آپ کو کوئی بات خود سے نہ بتلاؤں کسی چیز کی حقیقت، تو آپ مجھ سے سوال نہیں کریں، تاکہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے اور آپ کے سوال درمیان میں نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی اور فانطلقا، اب وہ دونوں نے سفر شروع کیا اور چلنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی جب وہ وہاں دریا کے کنارے پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ دریا کے پار جانا ہے۔ اب حضرت خضر امیر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دریا کو پار کرنا ہے، کشتی والوں کو کشتی وہاں موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جانا چاہتے ہیں، کہنے لگے بیٹھ جائیے، اور وہ دریا میں سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ جو کشتی والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ 2-3 اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، کرایہ بھی معاف کر دیا کہ بھئی آپ کو ویسے ہی ہم فری میں بٹھا لیتے ہیں، چلیں عزت احترام ہوتی ہے نا لوگ، تو انہوں نے ان کو بٹھا لیا۔ راستے میں کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی اپنا کوئی کلہاڑی کوئی اوزار نکالا اور اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انسانی عادت ہے، تو وہ کہنے لگے
کہ دیکھیں اخرقتھا لتغرق اہلھا، جناب آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں آپ، یہ کیسی بات کی آپ؟ تختہ نکال دیا ہے، کشتی ڈوب جائے گی، پانی آ جائے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ شرط یاد دلائی کہ جی دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں بھول گیا تھا، تو میں بھول گیا تھا، بھولے سے سوال کر لیا، چلے جی آگے چلے۔ تو وہاں سے دریا کے کنارے وہاں دوسرے کنارے پہنچے اور پہنچنے کے بعد آگے چل پڑے۔ فرمایا کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، اب جب وہاں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، جیسے گلیوں میں محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، تو ایک لڑکا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا، فقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن مروڑی، سر تن سے جدا کیا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہ کر سکے، حالانکہ یاد تھا کہ میں نے شرط لگائی ہے خاموش رہنا ہے، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ نبی جو کسی کو ایک کانٹا بغیر کسی وجہ کے نہ چبھوئے اور تکلیف نہ پہنچائے، اس پہ تیار نہ ہو، کسی انسان اور وہ بھی ایک بچہ جو کھیل رہا ہے جس نے کچھ کیا نہیں، اس کے قتل پہ خاموش ہو جائے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بڑا آپ نے تو اتنا برا کام کیا، ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو پھر شرط یاد دلائی اور کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، دیکھیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ جی ایک موقع اور دے دیجیے، اور اگر اب میں نے آپ سے سوال کیا پھر بے شک آپ مجھے ساتھ ہی رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شاید یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب یہ آگے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری اور مانگی اور اس کے بعد آگے چل پڑے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے۔ اب یہ 3 حضرات کا قافلہ ہے، 3 کی جماعت ہے اور یہ جا رہی ہے، سفر بھی ہے، تھکان بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کسی بستی میں پہنچتے تھے تو بستی والے مہمانوں کا عزت اکرام، ان کا خیال، ان کی ضرورت کا انتظام، ان کا کھانا پینا رہائش، اس کا خیال رکھتے تھے۔ پرانے زمانے سے دستور تھا کیونکہ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ حضرات جب اس بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ جی ہم مسافر لوگ ہیں تو آپ کچھ ہمیں کھانا وغیرہ کا انتظام کر دیں۔ بستی والے اتنے بے مروت تھے کہ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کی کوئی مہمانی نہیں کر رہے اور ہم آپ کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ یہ حضرات ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس کیفیت میں انسان ظاہر ہے کہ تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ وہاں پہ واقعہ یہ پیش آیا کہ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقام، کہ ایک دیوار وہاں تھی وہ گرنے والی تھی، کمزور ہو رہی تھی اور گرا ہی چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اجی یہ دیکھیں بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی، ہم مسافر لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بستی والے کتنے بے مروت لوگ ہیں، آپ چاہتے تو یہ کام ان سے کچھ پیسے لے کے کر لیتے، کوئی اجرت طے کر لیتے تو ان کو بھی کچھ نصیحت ہوتی۔
کہ جناب چلو تم نے تو مسافروں کا خیال نہیں کیا تو ہم بھی ان کا کام مفت میں کیوں کریں، ان کو بھی کچھ سبق سکھا دیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، جناب اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، تو اب ہماری شرائط بھی پوری ہو گئی، آخری باری تھی وہ بھی ہو گئی، لہذا اب ہم آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، البتہ جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں تو میں ان کی حقیقت ذرا آپ کو بتلا دوں۔ تو بات یہ ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، دیکھیے جی سب سے پہلے کشتی والوں کا واقعہ۔ یہ کشتی میں ہم بیٹھے، آپ نے تو اتنا ہی دیکھا اور میں نے تختہ نکال دیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کشتی کچھ غریب مسکین لوگوں کی ہے، کچھ بھائی اس میں سے معذور ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اپاہج ہیں، کچھ بھائی اس میں سے ہیں جو کشتی پہ کام کرتے ہیں اور ان کی گزر اوقات اسی کشتی پر ہے، پیسے لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، لوگوں کو کشتی سے پار کراتے ہیں۔ جس جگہ کشتی جا رہی تھی وہاں پر ایک بادشاہ کا تسلط ہے جو ہر اچھی کشتی کو اپنے وہاں پہ قبضہ کر کے اور اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ یہ کشتی جب وہاں جاتی بادشاہ نے اس کشتی پہ قبضہ کر لینا تھا اور یہ بیچارے اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جاتے اور ان کا پورا گھرانہ کا یہ سسٹم خراب ہو جاتا۔ تو میں نے کیا کیا کہ اس کشتی کا تختہ نکال دیا، اس سے اس کشتی کے اندر عیب پیدا ہو گیا، یہ تختہ تو لگ جائے گا، کیلوں سے ٹھک جائے گا، مرمت ہو جائے گا اور یہ لوگ مرمت کر لیں گے، کشتی نہیں ڈوبے گی، لیکن جب بادشاہ کے پاس یہ کشتی جائے گی تو وہ دیکھے گا کہ یہ عیب والی کشتی ہے، اس میں عیب لگا ہوا ہے، جوڑ اور پیور لگا ہوا ہے، لہذا وہ اس کشتی پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی۔ تو جو کام آپ کو ظاہری طور پہ برا محسوس ہو رہا تھا، ان غریبوں کے لیے نقصان والا محسوس ہو رہا تھا، اللہ کی منشا یہ تھی کہ ان غریبوں کا روزگار چلتا رہے، ان کی روٹی چلتی رہے اور ان کے اوپر پریشانی نہ آئے، کیونکہ یہ مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، حلال کی کماتے ہیں اور ان کے بھائی معذور ہیں، ان کے گھر پہ کوئی آفت پریشانی نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا اور فرمایا کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار دیا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے ماں باپ مومن لوگ تھے، ایمان والے مسلمان اور نیک لوگ تھے۔ یہ بچہ اللہ کی تقدیر میں یہ تھا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو یہ بڑے ہونے کے بعد یہ نافرمان بنے گا، نہ صرف نافرمان بنے گا بلکہ سرکش اور کفر اور گمراہی کے اندر پڑ جائے گا، اس کا اندیشہ تھا۔ اور جب یہ خود بھی گمراہ ہوگا تو اس کے ماں باپ اس کی محبت میں چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، لہذا اس کے ماں باپ بھی اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی ان کی آخرت بھی تباہ ہونے کا خطرہ تھا اور اس بچے کی بھی آخرت کے تباہ ہونے کا معاملہ درپیش تھا۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اس بچے کو ابھی موت دے دی جائے تاکہ ایک تو یہ بچہ اپنی گمراہی والی عمر سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے، لہذا اس کی بھی آخرت محفوظ ہو جائے، دوسرے نمبر پہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ بھی گمراہی سے بچ جائیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر دنیا میں جو ان کو رنج اور غم ہوگا وہ بے شک ہوگا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ اس بچے کے بدلے میں ان کو ایک بہتر اولاد عطا فرما دے تو ان کا وہ غم بھی ہلکا ہو جائے اور آخرت کے اندر ان کی سب ایمان اور عمل صالح جو ان کے پاس ہے وہ محفوظ ہو جائے اور آخرت کے اندر اس رنج اور غم کا بدلہ بھی اللہ ان کو عطا فرما دے۔ تو ان لوگوں کے لیے سراپا خیر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہی ہے اور جانا ہی ہے، یہ بڑے ہو کے دنیا سے جاتا
تو فتنے میں مبتلا کر دیتا، خود بھی ہوتا اور اپنے ماں باپ کو بھی، اور ان کی آخرت کی بربادی کا بھی سبب بن سکتا تھا۔ اللہ نے سب کے لیے خیر فرمائی اور اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام فرمایا، تو میں نے یہ اللہ کے حکم سے یہ اس بچے کی جان لی۔ یہ دو کام ہو گئے۔ اور فرمایا تیسری بات، جہاں تک اس دیوار کا مسئلہ ہے، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، دیکھیں اس شہر میں، اس بستی میں دو یتیم بچے رہتے تھے، ان بچوں کی یہ دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے وکان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو ان کے باپ نے ان بچوں کے لیے گاڑا ہوا ہے، اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وکان ابوہما صالحا، وہ باپ جو تھا وہ نیک تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک، دیکھو اللہ نے کیا ارادہ فرمایا کہ یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، دیوار گرنے والی ہے، گر جائے گی، خزانہ نکل جائے گا، بستی والے قبضہ کر لیں گے، بچے مقابلہ نہیں کر سکتے، مال ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے اس مال کو محفوظ کرنا تھا، اللہ نے حکم دیا، میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، اب یہ کئی سال تک اسی طرح رہے گی، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے دیوار کو گرائیں گے، اپنا خزانہ نکالیں گے اور اپنے کام میں استعمال کریں گے۔ یہ اللہ نے کیا، اللہ نے کرایا۔ وما فعلتہ عن امری، اور دیکھو میں نے یہ سارا کوئی کام اپنے مرضی سے، اپنی رائے سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کیے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بات بتلائی اور قرآن کریم نے ان واقعات کو ذکر کیا۔ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ ہماری عقل و سمجھ سے بہت سی دفعہ باہر ہوتا ہے، اور ہم اپنی ناقص عقل سے اور ناقص علم کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو گیا یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہماری تو عقل میں آ نہیں رہا، یہ نقصان ہو گیا، جہاز جا رہا تھا اچانک موسم خراب ہو گیا اور جناب وہ گر کے تباہ ہو گیا، ایک بلڈنگ اچھی خاصی تھی، لوگ رہتے تھے، زلزلہ آیا اور وہ جناب زمین بوس ہو گئی، لوگ بیچارے مر گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، طوفان سے مر گئے، زلزلوں سے مر گئے، کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی چلتے چلتے اچانک، یہ جو سارے واقعات پیش آتے ہیں، کسی کی ترقی ہو گئی، کسی کی تنزلی ہو گئی، کوئی اوپر چڑھ گیا، کوئی نیچے آ گیا، کوئی تختے پہ پہنچ گیا، کوئی تخت پہ پہنچ گیا، یہ جو کچھ دنیا کے نظام میں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے چلا رہا ہے، اور اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ ہمارے سے تعلق کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شریعت کا کیا حکم تمہیں پورا کرنا ہے وہ دیکھ لو، لیکن جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا یہ سوال نہیں بنتا، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا، بظاہر دیکھنے میں تو بہت برا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ دیکھو کیا ہوگا۔ اب جن بچوں کے ماں باپ، جس بچے کو قتل کیا گیا اس کے ماں باپ کے اوپر اس سے بڑا صدمہ اور آفت کیا ہوگی کہ بچہ 10-12 سال کا، 13 سال کی جو بھی اس کی عمر تھی، ہنستا کھیلتا بچہ، اور وہ ایک دم سے کسی نے اس کو قتل کر دیا، یہ تو قیامت ٹوٹ گئی ان کے گھر والوں پہ۔ لیکن اللہ نے اس واقعے کو ان کے لیے خیر رکھا، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے آگے جا کے ایک اللہ کا نبی پیدا ہوا، اللہ نے بڑی خیر کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی اچانک جی نیچے گر گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، معذور ہو گیا، چلتے چلتے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی کو بعض دفعہ خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اچھا خاصا چلتا چلتا کاروبار تباہ ہو گیا کسی کے ساتھ۔ تو ایک یہ بات کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ۔
لہذا اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ کی ذات کی حکمتوں اور مصلحتوں کے اوپر بس یقین رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس میں یقیناً کوئی اللہ کی حکمت ہوگی اور اللہ نے کوئی فیصلہ فرمایا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے، بس اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے ان کشتی والوں کی مدد فرمائی جو اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے، جو حلال کی روزی کی محنت کرتے تھے۔ اللہ نے اپنا نبی بھیجا اور ان کے روزگار کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے کمزور بھائیوں کی، اپاہج بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی ملتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ تو وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے تھے اور اپنی بھی روٹی کا انتظام کرتے تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور حلال کی روزی کماتے ہیں، اللہ ان کے مال کو، ان کی انویسٹمنٹ کو، ان کے اثاثوں کو ان کی موت کے بعد بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ جو آدمی بستی میں تھا، دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا، جو کمائی کی ہوگی وہ کمائی بھی حلال کی کمائی، اپنے بچوں کو چھوڑ کے گیا، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے اثاثے کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی، اللہ نے اس کی انویسٹمنٹ کی حفاظت فرمائی، اور اس کی اولاد تک اس مال کو پہنچنے کو یقینی بنایا۔ اور کس کو بھیجا؟ اللہ نے اپنے 2 نبی بھیجے وہاں، اللہ نے اپنے 2 نبی بھیجے اور ایک نبی کے صحابی۔ کیوں؟ کہ وہ جو نیک آدمی تھا، اس نیک آدمی کی کمائی کو محفوظ کیا جائے اور اس کی اولاد کے کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اگر جو حلال کی کمائی ہوگی، اگر بندہ نیک ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، تو اس کا مال ضائع نہیں جائے گا، اس کی اولادوں کے کام آئے گا۔ ورنہ حلال حرام سارا ایک کیا تو اربوں کھربوں بھی ہوں گے تو وہ اولادوں کے کسی کام نہیں آتے، پھر وہ ضائع ہی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان واقعات کے اندر سکھلائی ہے اور بتلائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت